ہم عام طور پر اپنی اولاد کو یہ چیزیں نہیں بتاتے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے فقط چند چیزیں جو واجبات دین ہیں وہ اگر ہم اپنی اولاد کو سمجھا دیں ہمارا فریضہ ختم ہو گیا. مگر بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ پریکٹیکلی ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کو سمجھائیں. اب ہمارے معاشرے میں اگر ہم دیکھیں اکثر جو ٹربلز ہیں جو پریشانیاں ہیں اس کی کاز ایک ہی اور وہ ہے انسان اپنے جذبات پر قابو نہیں کر سکتا. غصہ ایسی بیماری ہے کہ انسان غصے کی حالت میں جو الفاظ ادا کرتا ہے جو کام وہ کر جاتا ہے بعد میں وہ روتا ہے مولا میں نے یہ کام کیوں کیا. مولا کہتے ہیں کہ جب تک الفاظ آپ کے اندر ہیں الفاظ جو ہیں وہ آپ کے غلام ہیں اور جب الفاظ آپ کے منہ سے نکل جاتے ہیں آپ الفاظوں کے غلام بن جاتے ہیں. اسی لیے حکم ہے کہ جو مولا کا شیعہ ہے وہ سوچ کے بولتا ہے پہلے تولے پھر بولے. یہ غصہ ایسی بیماری ہے ہمارے معاشرے میں کہ اکثر خاندان جو ہیں اکثر رشتے جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں کہ انسان غصے پر قابو نہیں رکھ سکتا. اب ہر شخص کے اندر غصہ ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ غصے کی وجہ سے مومن آپس سے جدا ہو جاتا ہے, بھائی بھائی سے جدا ہو جاتا ہے, باپ بیٹا جدا ہو جاتے ہیں آپس میں غصے کی وجہ سے. اکثر پریشانیاں ہمارے معاشرے میں غصے کی وجہ سے. آئیں آج ساتھ میں امام سے توسل کریں جس سے مولا کا نام القاظم ہے. مولا سے توسل کریں مولا ہمیں بھی توفیق دیں کہ ہم بھی اپنے جذبات قابو میں رکھ سکیں. صدقہ ہے یہ, خیرات ہے یہ, زکوٰۃ ہے انسان کی طرف سے کہ انسان کے پاس جرت ہو بدلہ لینے کی مگر انسان بدلہ نہ لے وہ زکوٰۃ دے رہا ہے. سب ہر کسی کے پاس یہ جرت اور یہ پاور ہے کہ وہ بدلہ لے سکتا ہے. آپ مجھے بتائیں کل اگر کوئی اٹھ کر آپ پر الزام لگائے تو آپ بدلہ لیں گے یا نہیں لیں گے؟ ہم نے یہ سنی ہوئی یہ بات کہ آنکھ کے بدلے آنکھ ہے, کان کے بدلے کان ہے. مگر آپ اندازہ لگائیں اگر کوئی آپ کو کہے کہ اے فلاں تو جاہل ہے تو ہم فوراً کیا کہتے ہیں؟ بس تو جاہل ہے, رک جاتے ہیں. نہیں, ہم آگے سے پھر پوری گردان جو ہے وہ سنا جاتے ہیں. تو بھی جاہل, تیرا باپ بھی جاہل, تیرا دادا بھی جاہل, تیرا پردادا بھی جاہل, تیرا خاندان بھی جاہل. یعنی یہ غصے کی کیفیت ہے کہ اس نے تو ایک بات کہی, ہم نے تو اس کی پچھلی 4-5 نسلوں کو بھی ساتھ باربیکیو کر دیا. غصے میں ہم کہہ جاتے ہیں یہ باتیں. مگر دیکھیں آل محمد علیہ السلام کا جو ماننے والا ہے اس کو سوچ سمجھ کے جواب دینا چاہیے. نبیوں پر بھی جو ہے مصیبتیں آئیں, پریشانیاں آئیں. ہم تو ان کے ماننے والے ہیں کہ ہر لمحہ ان کی زندگی کا پریشانی میں گزرا. بنو امیہ بنو عباسی جو ہیں انہوں نے آل محمد علیہ السلام کو چین سے نہیں بیٹھنے دیا. ہم پر اگر کوئی الزام لگائے, اللہ نے ہمیں قدرت بھی دی ہے, اللہ نے ہمیں طاقت بھی دی ہے, اللہ نے ہمیں مال بھی دیا ہے, اللہ نے تعلقات بھی ہمیں دیے ہیں, ہم اگر چاہیں تو بدلہ لے سکتے ہیں. مگر بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم خاموش ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کمزور ہیں. نہ بابا, کمزور نہیں ہیں, ہم اگر چاہیں تو بدلہ لے سکتے ہیں. مگر محبت محمد و آل محمد ہمیں مجبور کر دیتی ہے کہ ہم مولا علی کی اس سنت پر عمل کرتے ہیں. مولا نے کہا میرا شیعہ وہ ہے کہ اللہ اگر اسے قدرت بھی دے اس قدرت کو نہ استعمال کرتے ہوئے اگر صبر کر جائے وہ میرا شیعہ ہے. صبر کریں, خدا بہتر کرے گا. کسی
بات میں آ کر جلد بازی کا فیصلہ نہ کریں. غریب سے غریب بھی اگر کوئی ہے نا تو اس کی بھی رسپیکٹ ہے, اس کی بھی رسپیکٹ ہے. ہم سب غیبت کر جاتے ہیں مگر افسوس کی بات ہے ہم مانتے بھی نہیں. آپ کو کوئی بتاتا ہے کہ فلاں شخص کا کردار اچھا نہیں, فلاں شخص جو ہے اس کے اعمال جو ہیں وہ اچھے نہیں. آپ کون ہوتے ہیں کہ آپ اس بات کو اٹھا کر 10 لوگوں کو جا کر بتائیں کہ میں نے فلاں شخص کے بارے میں یہ بات سنی. تم وکیل ہو, تم تفتیشی ہو, تم کون ہوتے ہو؟ اللہ عز و جل اگر کسی کے گناہوں پر پردہ ڈال رہا ہے تو کون ہوتا ہے کہ اس پردے کو اٹھانے کے لیے؟ آل محمد کے ماننے والے ہیں, وہ رب ہمارے گناہوں پر پردہ ڈالتا ہے اور ہم ہر وقت یہ دعا کرتے ہیں میرے اللہ میری عزت رکھ, میرے گناہوں پر پردہ ڈال. مگر جب ہم کسی کے بارے میں کچھ سنیں, سچ ہو یا نہ ہو, ثبوت دیکھیں یا نہ دیکھیں, ہم آٹومیٹکلی جس معاشرے میں بیٹھے ہیں ہم آٹومیٹکلی سوچ لیتے ہیں کہ یہ انسان غلط ہی ہو. دیکھیں حقیقت میں آل محمد کے ماننے والے